السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اصحاب الخدود کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سورۃ البروج میں اصحاب الخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ ان کے علاقے پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کو تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا اور وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ شاہ عقیدہ کے اعتبار سے یہودی تھا مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو کھو بیٹھا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب میں خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فطین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ ان کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ہی ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ رستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اس کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ وہ راہب مواعظ اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا، راہب سے علم زبانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے کہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہی نوعمر لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا رستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے رستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسند اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے رستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو مگر ان قریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور حکمران پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکی کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے اور پھل بہری کے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور وہ ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے دوبارہ مجھے بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا گویا ہوا اور کہا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی ہے؟ خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔
کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ درباری کو سزائیں ملتی رہیں، وہ اس سے جاننا چاہتے تھے اس نے دین حق کس سے سیکھا ہے۔ آخرکار درباری نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے لڑکے کو بلا لیا، بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہ و جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کر دی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ گویا ہوا تو کہا، میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹڑی میں ڈلوا دیا اور اس سے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ بہت ظلم کے بعد لڑکے نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کرندے راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید سے انکار کرنے کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے ظلم کے بعد بھی راہب توحید پر قائم رہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے درباری سے بھی توحید سے انکار کا کہا، مگر اس نے بادشاہ کی بات نہ مانی۔ بادشاہ نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے اور اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے۔ بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا، لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آ گیا اور اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پہاڑی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں، اگر انکار کرے تو پہاڑی سے نیچے گرا دینا۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے بھیجا تھا، کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ عقیدہ توحید سے انکار کرے تو واپس لے آنا، اور اگر توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ سمندر میں پہنچ کر پھر وہی دعا کی، چنانچہ وہ بھی سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور کہا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ کام نہ کر لو جس کا میں تجھے حکم نہ دوں۔ اگر تم نے وہ کام کر لیا تو پھر مجھے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سا کام ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ کو کچھ الفاظ بتائے کہ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے مجھے تیر مارو۔ بادشاہ نے وہ الفاظ پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکی کی طرف پھینکا، تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے اس کے حواریوں نے کہا، اب تو سب لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھود دی جائیں، ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، جو اپنے نئے دین سے باز آ جائے اسے چھوڑ دو ورنہ اسے جلا دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ آئی، وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے ہچکی تو بچہ بول اٹھا، اماں صبر کر، تم یقیناً حق پر ہے۔